اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ طارق صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا بالکل حلال اور جائز ہے. اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے کچھ علماء کے اقوال ذکر کیے تھے. وہ علماء کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, اور یوٹیوب کی جو موجودہ حالت ہے اور ان علماء نے جو شرائط پیش کیے ہیں یہ دونوں جو ہے فٹ نہیں اترتے ایک دوسرے پر. اس وجہ سے جو ہے ان علماء کے مطابق اس دور میں یوٹیوب سے پیسے کمانا بالکل جائز اور درست نہیں ہے. لیکن یہ طارق صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز اور درست ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو چھوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں. ٹھیک. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دے. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی. جو آدمی کما رہا ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلے تو یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ گوگل جو پیسے کما رہا ہے وہ آپ کی اجازت سے ہی کما رہا ہے. اگر آپ نے اس کو اجازت نہ دی ہوتی اپنے چینل پر ایڈ چلانے کی تو وہ کیسے پیسے کماتا؟ آپ نے اس کو اجازت دیا کہ وہ آپ کے چینل پر حرام طرح کے ایڈ چلائے, غلط طرح کے ایڈ چلائے اور اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کمائے اور اس میں سے کچھ آپ کو دے, تبھی تو وہ کما رہا ہے آپ کے چینل سے. اگر آپ اس کو اجازت ہی نہ دیتے تو وہ کیسے کماتا؟ تو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ اور میں بیوقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں, کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا. طارق صاحب نے اپنے آپ کو بیوقوف کہا ہے کہ وہ اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے اس سے پیسے نہیں کماتے ہیں. یہ ان کے اس وقت کا بیان ہے جبکہ انہوں نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا تھا. اب تو ان کا چینل مونیٹائز بھی ہو چکا ہے اور اس پر ایڈز بھی آتے ہیں. باقی انٹرنیٹ پہ باقی بعض دفعہ فحش اشتہارات آتے ہیں, کیسے ایسی وہ لڑکی آ جائے گی, تو اس کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے, جتنا ہم گھس کے تحقیق کر چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ گوگل آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کرتا ہے. وہ میرے بیانات کی وجہ سے فحش اشتہار نہیں دے گا, وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کر دیکھے گا کہ آپ اس پہ سارا دن الٹی چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج مولانا صاحب کا بیان سن رہے ہیں لیکن یہ شوق سے الٹی چیز ہی دیکھے گا, اس کو یہ دکھاؤ. یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی شخص جب نیا جی میل اکاؤنٹ بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے یوٹیوب چلاتا ہے تب بھی اسے غلط طرح کے ایڈس دکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جس شخص نے اپنی ہسٹری پوز کر رکھی ہوتی ہے اسے بھی غلط طرح کے ایڈس دکھائے جاتے ہیں. کوئی شخص کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن جب اسے کوئی چیز زبردستی دکھائی جاتی ہے تب اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس کا قصور ہوتا ہے جو اس کو زبردستی دکھا رہا ہے یعنی گوگل کا, اور جو اس میں اس کی مدد کر رہا ہے اس کو اجازت دے رہا ہے یعنی اس شخص کا جس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کر رکھا ہے. کوئی شخص اپنی مرضی سے غلط چیز دیکھتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ہوگا, اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا ہے تو وہ چاہے کچھ بھی دیکھتا ہو, آپ کے چینل پر آ کر کے تو کم سے کم اسے غلط چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. جب بھی دیکھتا ہوں مجھے الحمدللہ ابھی تک اپنی بیان میں کوئی فحش اشتہار نظر نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر پھر بھی آ جائے, پھر بھی اگر آ جائے تو اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس نے اشتہار چلانے کی اجازت دی ہے. یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے آ کے کہے کہ ابو آپ مجھے اپنی دکان دے دیجیے تاکہ میں وہاں پر جوس بیچوں اور اس میں کچھ شراب کی بوتلیں بھی بیچ لوں گا. تو آپ اس سے کہیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ بیٹا بیچو, صرف اس لیے کہ وہ پیسے کمائے گا تو اس میں سے آپ کو بھی دے گا. تو کیا یہاں پر آپ کا اپنے بیٹے کو اپنی دکان کو حرام چیز بیچنے کے لیے اجازت دینا یہ درست ہوگا؟ مجھے لگتا ہے طارق صاحب نے بے دھیانی میں ایسا کہہ دیا ہے, کیونکہ دین کی تھوڑی سی معلومات رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ جو شخص اجازت دیتا ہے قصور اس کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ گوگل کو اجازت ہی نہ دیتے کہ وہ آپ کے چینل پر ایڈس چلائے تو وہ کیوں کر آپ کے چینل پر حرام ایڈس چلاتا؟ اور اجازت کیا, یہاں تو بلکہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں, گوگل سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے چینل پر ایڈس چلائے اور اس کے ذریعے سے پیسے کما کر کے آپ کو دے. تو یہاں پر تو بدرجہ اولا آپ گنہگار ہوں گے. بلکہ اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی جو اشتہار پھر گوگل کو خط لکھیں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں, یہ گوگل کا قصور ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل کے ساتھ ایسا کوئی کانٹیکٹ ہوتا نہیں ہے کہ گوگل آپ کے چینل پر بالکل بھی میوزک والے, بے پردگی والے اور حرام طرح کے ایڈس نہیں چلائے گا. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا نہیں ہے پھر آپ گوگل کو اجازت دیتے کیوں ہیں؟ تو اس میں قصور تو گوگل کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. اس کی مثال ہے, آپ اپنا گھر کرائے پر کسی کو دیتے ہیں, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, اب وہ اس میں فلم دیکھ رہا ہے, اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جا کے پکڑا جائے گا, کمبخت تو یہ کیا کر رہا ہے, جو کرائے جو مالک مکان ہے اس کو تھوڑی پکڑا جائے گا, وہ کہے گا میں نے تو اچھے کام کے لیے دیا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ وہ وہاں پر شراب کے اڈے کھولے گا, زنا کے اڈے کھولے گا, تو کیا یہاں پر آپ کو اسے اپنا گھر دینا درست ہوگا؟ یہ مثال ہی غلط طریقے سے پیش کی گئی ہے, کیونکہ یوٹیوب پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے چینل پر غلط طرح کے ایڈس چلائے گا, اس کے باوجود آپ اسے اجازت دیتے ہیں. اور اگر آپ کا چینل فیمس ہے, اس پہ لاکھوں ویوز آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو غلط طرح کے ایڈس دکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اجازت نہ دی ہوتی تو آپ کے چینل پر تو کم سے کم غلط طرح کے ایڈس نہ دکھائے جاتے ہزاروں لوگوں کو. اور مثال کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے تو بس رہنے کے لیے دیا ہے. جب اسے پتہ ہی نہیں ہے, اس نے صرف رہنے کے لیے دیا ہے, تو اس کی پکڑ کیوں کر ہوگی اللہ کے نزدیک چاہے کسی اور کے نزدیک؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں اکثر اشتہار ناجائز نہیں ہوتے. اس کو تھوڑا اس طرح سے سمجھیے کہ یوٹیوب کے اکثر اشتہارات ناجائز نہیں ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے اشتہارات ناجائز ہوتے ہیں اور اکثر اشتہارات جو ہے حرام چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آس مفتی طارق مسعود.
یہ دونوں طارق صاحب کے چینل ہیں اور ان پر ایڈز بھی آتے ہیں. ان چینل کے کچھ ویڈیوز کو بار بار اوپن کرنے پر کچھ ایڈز میرے سامنے آئے جن کی اسکرین شاٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. دھیان رہے کہ یہ وہ ایڈز ہیں جن کے بارے میں طارق صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایڈز بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ ان کو پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے. یعنی کہ ان کے اندر میوزک ہے، بے پردگی ہے، اس وجہ سے پوری انکم حرام نہیں ہوگی بلکہ انکم کا کچھ فیصد حرام ہوگا. بہرحال اس کے اندر حرام تو شامل ہوگا ہی، لیکن اس پہ فتویٰ جامعۃ الرشید کا یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ وہ حلال ہے. تو وہ ان شرطوں کی رعایت کر رہے ہیں، اگر رعایت نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں. ان ایڈز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ڈیجٹ انشورنس والا، میوچل فنڈ والا، یو ایس بینک والا، اسی طرح سے یہ جیون ساتھی .com ایپ، اس ایپ کے اندر بھی بذات خود کئی ساری خرابیاں ہیں، فیک اکاؤنٹ بھی بہت بنائے جاتے ہیں. ان ایڈز کے ذریعے سے پیسے کمانے کو تو جامعۃ الرشید والے بھی حلال نہیں کہتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے چینل پر یہ ایڈز کیوں آ رہے ہیں؟ اگر وہ حرام ہوتی تو میں ان کو منع کر دیتا. میں نے بتا دیا کہ ان ایڈز کے اندر کثرت سے حرام شامل ہے اور بعض ایڈز تو پورے کے پورے ہی حرام ہیں. تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو. تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال، ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا، گانے بجانے کا اور ایسی فحش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو اس یہاں پر طارق صاحب تھوڑا اور ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہیں کہ یوٹیوب پر فلم، گانے، فحش اور غلط طرح کے کانٹینٹس ڈال کر بھی جو ہے پیسے کمانا جائز اور حلال ہے اگر آپ کے چینل پر ایڈز جو ہے اسلامک آتے ہو تو. حالانکہ یوٹیوب پر مشکل سے 5% ایڈز بھی جو ہے اسلامک نہیں ہوتے ہوں گے، سب میں جو ہے حرام شامل ہوتا ہے یا پھر بعض ایڈز تو پورا کے پورے ہی حرام ہوتے ہیں. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز بذات خود حرام ہے اس کے ذریعے سے پیسے کمانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ آپ نے یوٹیوب پر غلط اور فحش طرح کا کانٹینٹ ڈالا، لوگ آ کر کے اس غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے لوگ اس غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں آپ ایک ایڈ دکھاتے ہیں. اس ایڈ کے اندر بھی جو ہے میوزک ہے، بے پردگی ہے، کئی ساری قباحتیں ہیں. اس کے باوجود جو ہے آپ اس کی کمائی کو کس طرح سے حلال کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی جرات ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص نہ شراب پیتا ہے نہ بیچتا ہے، بس لانے اور لے جانے کا کام کرتا ہے. تو کیا آپ اس کی کمائی کو یہ کہہ کر کے حلال اور جائز کہہ دیں گے کہ بھلے ہی وہ کام جو کر رہا ہے وہ کام تو گناہ کا کام ہے، اسے حرام کام ہے، اس پر اسے گناہ ملے گا، لیکن چونکہ وہ یہاں پر اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے، وہ جو ہے یہاں پر اپنے آنے اور جانے اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کی کمائی کو آپ حلال کہہ دیں تو یہ تو بہت بڑی جرت ہوگی. ایک ایسا کام جس کو اللہ کے رسول نے جس پر لعنت بھیجی ہے اس کام کے ذریعے سے کمائے گئے پیسے کو آپ حلال کہہ دیں تو یہ تو بہت بڑی جرات ہوگی. یوٹیوب پر گیمنگ چینل کھولنے کے بارے میں دیکھیں، یوٹیوب پر جب آپ چینل کھولیں گے تو ارننگ اس گیم کی نہیں ہوگی، ارننگ ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو یوٹیوب ایڈورٹائز چلاتا ہے. تو اس میں آپ یوٹیوب کے لیے یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ شراب کے یا ایسے کوئی حرام ناجائز کاموں کے ایڈ چلائے. آپ اپنی طرف سے یہ اس کو اتھارٹی نہ دیں، باقی پھر وہ چلا دے تو وہ اس کی ہیڈک ہے. یہاں پر بھی جو ہے طارق صاحب نے گیمنگ چینل کے ذریعے سے پیسے کمانے کو جائز اور حلال کہہ دیا ہے. حالانکہ گیم کھیلنا بذات خود حلال اور جائز ہے اگر اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو. لیکن طارق صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پر جس طرح کے گیمز ڈالے جاتے ہیں وہ عمومی طور سے فری فائر اور PUBG اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں. اور اس طرح کے گیمز کھیلنے کے بارے میں علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس طرح کے گیمز کھیلنا جائز نہیں ہے، ان کے اندر کئی ساری شرعی قباحتیں ہیں. تو ایسے گیمز جن کے بارے میں اختلاف ہو علماء کا کہ ایسے گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں، تو ایسے گیمز کو جو ہے ریکارڈنگ کرنا کھیل کر کے پھر اس کو جو ہے یوٹیوب پر ڈالنا اور پھر ان پر جو ہے حرام چیزوں پر مشتمل ایڈز کو دکھا کر کے جو ہے پیسے کمانا، یہ تو کسی طرح سے مناسب اور درست نہیں لگتا ہے. خود دارالعلوم دیوبند تک کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے گیم سے احتراز لازم ہے، یعنی ایسے گیم سے بچنا ضروری ہے. بعض ایڈورٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے. تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈورٹائز چل رہا ہے، ایڈورٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے، وہ کوئی آئل ہے، سر پہ بال اگانے کا آئل ہے یا شیمپو ہے یا صابن کا اشتہار ہے، لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں. تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈورٹائز ہی ناجائز ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ بھی غیر شرعی ہوتی ہے، تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں. تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا. اس مثال کو تھوڑے اور اچھے سے سمجھ لیجئے. چونکہ وہ شخص وہاں پر اس لڑکی کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹس کو بچوا کر کے اپنے پروڈکٹس کے پیسے لے رہا تھا، اس وجہ سے اس کی کمائی حلال اور جائز تھی. بس وہاں پر وہ اس لیے گنہگار ہوا کیونکہ اس نے وہاں پر ایک لڑکی کو بٹھایا تاکہ لوگوں کو مائل کرے، اس وجہ سے وہاں پر وہ گنہگار ہوا. لیکن اگر وہاں پر وہ جو ہے اس لڑکی کو دکھانے کے بھی کچھ پیسے لینے لگ جائے کہ ہر بندہ جو ہے 50 روپے 100 روپے اس لڑکی کو دیکھنے کے بھی دے، تو اس کی یہ کمائی جو ہے بالکل حرام اور ناجائز ہوگی. یہی چیز یوٹیوب پر ہوتی ہے. آپ کو صرف پروڈکٹ دکھانے کے پیسے نہیں ملتے بلکہ پوری ایڈورٹائزمنٹ دکھانے کے پیسے ملتے ہیں جو کہ میوزک اور بے پردگی دونوں چیز پر مشتمل ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ کی کمائی درست نہیں ہوگی. ہو جاتی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دکاندار ایک شیمپو کی بوتل بیچتا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے، تو اب وہ شیمپو سے حاصل ہونے والی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی. تو جب یوٹیوب پہ ایڈ چلتا ہے تو ایڈورٹائز کا مقصد اس لڑکی کو دکھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ لڑکی جو شیمپو کی بوتل لے کے کھڑی ہوئی ہے نا، وہ بوتل دکھانا مقصد ہوتی ہے.
یہ بھی ایک اسی طرح کی مثال ہے. دکان والا ایک شیمپو کی بوتل کمپنی یا ہول سیل سے لیتا ہے اور اس کو کچھ پروفٹ میں بیچ دیتا ہے. جو کمپنی شیمپو بنا رہی ہے اگر وہ کمپنی شیمپو کے ڈبے پر اس لڑکی کی تصویر بنانے کے بھی کچھ پیسے لے, اس پر بھی کچھ پروفٹ اور کچھ منافع کمائے, تو یقیناً اس کی اس کمائی کو کوئی بھی جائز اور درست نہیں کہے گا. اور یہاں یوٹیوب پر ہم سب کو پتہ ہے کہ پوری ایڈورٹائزمنٹ دکھانے کے پیسے ملتے ہیں جو کہ حرام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. بہرحال خود طارق صاحب نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ حرام تو اس کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن چونکہ یوٹیوب یہ گڑبڑ یہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ جائز چیز کی ایڈورٹائز کرتا ہے مگر طریقہ ناجائز ہوتا ہے. جیسے جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, اس میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, میوزک بھی ہے, اور یہ سب چیزیں غلط ہیں, تو اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں, کوئی لگی بندی بات نہیں ہے, یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ کم سے کم اس ارننگ میں 10% صدقہ کر دینے چاہیے, تاکہ جو حرام شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ جو رقم اب ہم استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ حرام سے بالکل پاک ہوگی. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کی کمائی میں حرام شامل ہوگا تو پھر آپ ایسی کمائی کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید لازم آئے گی, من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره عليه, کہ جس کسی نے حرام مال جمع کیا, حرام مال کمایا, پھر جو ہے اس کو صدقہ کیا, تو اسے اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس کا گناہ, اس کا وبال جو ہے اس کے اوپر ہوگا. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اسے اور اس کے مال کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ایک تو حرام مال کمانا خود میں جو ہے بڑا گناہ ہے, پھر اس کو صدقہ کر کے انسان اور گنہگار ہو جاتا ہے, اور اگر اسے کھا لے تو تب تو پھر اس کی دعائیں جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. اس وجہ سے جو ہے ایسی کمائی سے بچنا بہتر ہے. یہاں پر تو انسان مجبور بھی نہیں ہے, کیونکہ جس بندے کے ہزاروں لاکھوں سبسکرائبرس ہوں وہ اتنا غریب تو ہوگا نہیں کہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, یا پھر اتنا بے صلاحیت تو ہوگا نہیں کہ وہ کوئی دوسرا کام کر کے پیسے نہ کما سکتا ہو. دراصل بات یہ ہے کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی حلال کمائی کی پرواہ ہے, ورنہ کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں. البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے. اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے, اور اگر آپ نہیں لا رہے, آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے, بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں, اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے, تو یہ گوگل گنہگار ہوگا. گوگل کو کیا پتہ جائز اور ناجائز کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ گوگل کے ساتھ ایسا کوئی کانٹریکٹ ہوتا نہیں ہے کہ جس میں آپ گوگل سے کہیں کہ میں آپ کو اپنے چینل پر جائز ایڈورٹائزمنٹ چلانے کی اجازت دیتا ہوں. تو یہ بس ایک خیالی بات ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ گوگل کو اجازت دیں گے تو وہ آپ کے چینل پر حرام اور ناجائز طرح کے ایڈس چلائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ایڈسنس میں جا کر کے کچھ ایڈس کو بلاک کر دیں, لیکن آپ کتنے بھی طرح کے ایڈس کو بلاک کر دیں اس کے باوجود بھی جو ہے حرام طرح کے ایڈس آپ کے چینل پر آئیں گے. اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے, ان کو زبردستی وہ چیزیں دکھانا ہے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہزاروں لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا, ان کو زبردستی حرام چیزوں پر مشتمل ایڈس دکھانا. ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک شخص یوٹیوب پر کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیچ میں 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا کوئی ایڈ آتا ہے تو اسے کتنا برا لگتا ہے. تو لوگوں کو ناراض کر کے, ان کا ٹائم ضائع کر کے, ان کو حرام چیزوں پر مشتمل ایڈس دکھا کر کے پیسے کمانا کیسے مناسب اور درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کوئی ماہر مفتی ہو نا تو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے. پتہ نہیں کیا ہے جی, یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں, اچھا کام ہو تو کر سکتے ہو, گندے کام ہو تو نہیں کر سکتے. اب ہے ان کی باتیں سن کر میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اس بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اب دیکھیے ان کی اور طارق صاحب کی باتوں میں کتنا تضاد اور کتنا کانٹرڈکشن ہے. طارق صاحب کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر اگر غلط طرح کے کانٹینٹس ڈالتے ہیں, حرام طرح کے کانٹینٹس ڈالتے ہیں, پھر بھی جو ہے آپ کی کمائی حلال ہو جائے گی اگر آپ کے چینل پر جو ہے ایڈس جو ہے پورے حرام نہ دکھائے جاتے ہوں بلکہ اس میں کچھ حرام شامل ہو. تو ایسے ایڈس کے ذریعے سے کمائے گئے پیسے بھی جو ہے آپ کے حلال اور جائز ہو جائیں گے, بس آپ کو اس میں سے کچھ صدقہ کرنا ہوگا. اور یہ الیاس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط طرح کے کانٹینٹس ڈالتے ہیں یوٹیوب پر, حرام طرح کے کانٹینٹس ڈالتے ہیں تو آپ کی کمائی بالکل جائز اور حلال نہیں ہوگی, اور اگر آپ صحیح طرح کے کانٹینٹس ڈالتے ہیں تو آپ کی کمائی جو ہے جائز اور حلال ہوگی, گرچہ آپ کے چینل پر کسی بھی طرح کے ایڈس دکھائے جاتے ہیں. حالانکہ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ یوٹیوب سے حلال پیسے نہیں کما سکتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں حرام شامل ہو جائے گا. یہ اور یہ ان دونوں نے بھی جو ہے ویڈیو بنایا ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ بالکل حلال اور جائز ہے, اور دلائل ان دونوں نے وہی ساری پیش کی ہے جو طارق مسعود نے پیش کی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے نام کے آگے بھی مفتی لگا ہوا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے طارق مسعود صاحب کو کاپی کر دیا ہے یا پھر انہوں نے خود سے تحقیق کی ہے, لیکن مثالیں تک جو ہے ان دونوں نے وہی پیش کی ہیں جو طارق مسعود نے پیش کی ہیں. جن لوگوں نے اسلامک چینل بنا رکھا ہے ان لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی بات چل رہی ہو, جہاں قرآن و حدیث کا ایڈ چل رہا ہو, وہاں پر غلط طرح کے دوسرے ایڈس ہیں تو یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے, ایک جگہ پہ جنت و جہنم کا تذکرہ چل رہا ہو اور اس بیچ میں جو ہے وہ کلوز اپ والا ایڈ ہے جس میں لڑکا لڑکی جو ہے کلب میں ناچ رہے ہوتے ہیں اور میوزک اور گانا بج رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایڈس ہیں قرآن و حدیث کی باتوں کے بیچ میں, تو یہ کتنی نامناسب اور غلط بات ہے.
حالانکہ میں ایسے غیر مسلمان کو جانتا ہوں جس نے اپنے چینل کو صرف اس وجہ سے مونیٹائز نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ بتا رہا ہو اور اس بیچ میں ایڈ آ کر کے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکا دے، صرف اس وجہ سے جو ہے اس نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کر رکھا ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ ایک غیر مسلم ہو کر کے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بات بتا رہا ہو اور اس بیچ میں ایڈ آ کر کے جو ہے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر بھٹکائے۔ تو ہم مسلمان قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی جہاں بات ہو رہی ہو وہاں پر جو ہے غلط طرح کے ایڈس آئے، یہ ہم مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آخر میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، شبہات سے بچو، کیونکہ جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ جو ہے حرام میں پڑ گیا۔